أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چلیں لطفاً توجہ کنی، برائے مہربانی توجہ فرمائیں. آموزش عدد، آج کا جو درس ہے وہ عدد کی تعلیم، عدد کی آموزش کے سلسلے میں ہے. فارسی زبان میں عدد کس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے، عددوں کے نام کیا ہیں، ٹھیک، اس کی تعلیم. چلے اوپر دیا ہوا ہے 1 سے لے کر کے 10 تک، ٹھیک. اس کے بعد نیچے باقاعدہ طور پہ عدد بھی لکھی ہے اور لفظوں میں بھی لکھا گیا ہے اور درخت بنایا گیا ہے، ٹھیک، عدد کے مطابق. جیسے اوپر درخت بنا ہے، پھر دائنی طرف لفظوں میں لکھا ہے یک، پھر اس کے سامنے لکھی ہے عدد، تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. بصورت یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے بچے تو ہے نہیں آپ لوگ. جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نام عددوں کے سمجھ رہے ہیں. یک یعنی ایک، ہم لوگ ایک بولتے ہیں، فارسی میں اسی کو کیا بولتے ہیں، یک، الف نہیں ہوتا، ٹھیک. یک. ابھی ایک کو مثلا کہ آپ کو جملے میں استعمال کرنا ہے، خدا یہ کس، یہ کیس ہے نا، میں یک پیراہن دارم، خوب یک استاد حاضر نیس ہے نا، انجا یک درخت است. خوب یک یعنی ایک، دو، دو یعنی دو، یہ تو ہمارے میں بھی دو ہی ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی ایسے ہی استعمال کر سکتے ہیں. در کلاس دو پسر هستن، من دو کفش دارم، من دو پیراہن دارم، من دو برادر دارم، دو خواہر دارم، ٹھیک. چلیں یک دو، اس کے بعد ہے سہ. سہ یعنی 3، یہ بالکل الگ ہے ہماری زبان سے. سہ یعنی 3. چہار یعنی 4، ہمارے یہاں ہے نہیں ہوتا، 4 ہوتا ہے، ٹھیک. فارسی میں کیا ہے، چہار. اس کے بعد ہے پنج، پنج یعنی 5. اس کے بعد ہے شش، شش یعنی 6. ہفت یعنی 7، اسی سے ہفتہ بنا ہے، اسی ہفت سے ہفتہ بنا ہے، کیونکہ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں، 7 دن. ہفت 7 کو کہتے ہیں، ہفتہ یعنی 7 دن مکمل ہوتا. چلے اس کے بعد ہے ہشت، 8. نو، 9. 10، یہ 10 تک ابھی بتایا ہے، ٹھیک ہے. ابھی فی الحال آپ لوگ 10 تک یاد کیجئے. 1 2 سہ 4 5 6 7 8 9 10. کل تک یاد ہو جائے گا. کل 1 سے لے کر کے 10 تک یاد کر کے آئیے اور پھر ان عددوں کو چھوٹے چھوٹے جملے میں استعمال کیجئے، ٹھیک. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. چلے مانند مثال بنویسید، مثال کی طرح لکھیے. اب یہاں پہ دیا ہوا ہے، لفظوں میں دیا ہوا ہے، عدد آپ کو لکھنی ہے، ٹھیک. ایک سیمپل دیا، جیسے بائیں طرف بالکل لاسٹ میں، ٹھیک، جو مربع بنا ہوا ہے اس میں ہے یک، اور پھر نیچے ایک عدد بھی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. بقیہ میں لفظ لکھے ہوئے ہیں، عدد آپ کو لکھنے، جیسے 2 تو نیچے 2 لکھنا ہے، سہ آپ کو نیچے 3 لکھنا ہے، چہار نیچے 4 لکھنا ہے آپ کو،
اور کس طریقے سے عدد لکھی جاتی ہے فارسی میں وہ بھی آپ دیکھ لو. تقریباً اردو سے ملتی جلتی ہے لیکن کچھ چیزیں فرق ہے. جیسے 4 فارسی میں جو 4 لکھا جاتا ہے وہ ہمارے 4 سے علیحدہ ہے, الگ ہے. باقی تو سب ویسے ہی ہے نا. 7 ہاں صحیح ہے. 8 کا الٹا کر دو تو 7 ہو جائے گا, ہے نا. ہمارے پاس خالی ایسے رہتے ہیں, اسی کو تھوڑا کھڑا کرنا ہے نا. ہمارا دائیں سے بائیں رہتا ہے, ٹھیک, یا بائیں سے دائیں, یہ باقاعدہ اوپر سے نیچے کی طرف لگے. 6 تھوڑا سا فرق رکھتا ہے, زیادہ نہیں ہے. چلے ہو گیا. اب مانند مثال بے نویسید. اب یہاں لفظوں میں عدد لکھی گئی ہے, ٹھیک, لفظوں میں اوپر, اور نیچے اس کے جو کھانے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, اس میں عدد لکھی گئی ہے. آپ کو لفظوں میں لکھنا ہے. جیسے یہاں 2 ہے تو نیچے لکھیے فارسی میں 2. یہاں سے ہے تو نیچے لکھیے سے. یہاں 4 ہے تو نیچے لکھیے 4. یہ اس طریقے سے. چلے, اب انہی عددوں کو جملوں میں استعمال کیا ہے. جو 1 سے لے کر کے 10 تک آپ نے عدد پڑھی, ہاں, انہی کو جملوں میں استعمال کیا ہے. گوشتنید و بخالید, سنیے اور پڑھیے. من یک پیراہن دارم, میں ایک شرٹ رکھتا ہوں. من یک پیراہن دارم. اب پیراہن کو ہٹا کے کوئی دوسری چیز بھی رکھی جا سکتی ہے نا. من یک شلوار دارم, من یک ساعت دارم, من یک دوربین دارم. سمجھ رہے ہیں؟ جتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں وہ الفاظ آپ کو یاد ہیں تو ان کو استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک. من یک پیراہن دارم, میں ایک شرٹ رکھتا ہوں. تو 2 پرتقال داری, تم 2 سنترا رکھتے ہو. تم 2 سنترے رکھتے ہو. اب سنترا کی جگہ اور بھی کچھ لایا جا سکتا ہے. تو 2 سیب داری, تو 2 انار داری, ہے نا. جو بھی مثلا کہ آپ نے پڑھا ہے الف سے لے کر کے, اس میں جو استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کیجیے, لائیے. تو 2 خانے داری, تو 2 ماشین داری, تو 2 ماشین حساب داری, نہیں, 2 جاکٹ داری, 2 چتر داری, جو بھی کہتے. او صرف کتاب دارد, وہ 3 کتابیں رکھتا ہے. او صرف کتاب دارد, وہ 3 کتابیں رکھتا ہے, 3 کتاب رکھتا ہے. اب یہاں کتاب کو ہٹا کر کے کچھ اور بھی کر سکتے ہو تم. او سے دفتر دارد, او سے کیف دارد, ٹھیک ہے. چلے, اس کے بعد آگے ہے ما 4 استکان داریم, ہم سب 4 گلاس رکھتے ہیں. ہم لوگ 4 گلاس رکھتے ہیں. اب یہاں استکان کی جگہ کچھ اور بھی لا سکتے ہیں. ما 4 صندلی داریم, ما 4 تخت داریم, ٹھیک. چلیں, اس کے بعد شما 5 سیب دارید, تم سب 5 سیب رکھتے ہو. تم سب, یہاں سیب کو ہٹا کر کے کچھ اور رکھا جا سکتا ہے. شما 5 برتقال داری, شما 5 انار داری, شما 5 موز داری, ٹھیک. آنہا 6 توپ دارند, وہ سب 6 گیند رکھتے ہیں. وہ سب 6 گیند رکھتے ہیں. اب وہاں گیند کو ہٹا کے, توپ کو ہٹا کے کچھ اور رکھ دو تو وہ ہو جائے گا. جیسے آنہا 6 چتر دارن, وہ سب 6 چھتری رکھتے ہیں. آنہا 6 کفس دارن, وہ سب 6 جوتا رکھتے ہیں, ٹھیک. ان اتاق 7 صندلی دارد, ان اتاق یعنی وہ کمرہ, ان یعنی وہ, اتاق یعنی کمرہ.
ان اتا وہ کمرہ ہفت صندلی دارت 7 کرسی رکھتا ہے. اب کہہ سکتے ہیں صندلی کو ہٹا کے کچھ اور. ان اتا ہفت تخت دارت. ان اتا ہفت لامپ دارت. ان اتا ہفت کولر دارت. فرض کر لو یا اتاق کو بھی ہٹا کے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. ان کلاس مثلا کہ ہفت صندلی دارت. ان کلاس ہفت طلبے دارت ہے نا. ان مدرسے ہفت استاد دارت. ٹھیک چلے. ان حیوان 8 پا دارت. وہ جانور 8 پیر رکھتا ہے. 8 پاؤں یا پیر رکھتا ہے. ان حیوان 8 پا دارت. ان حیوان 8 دست دارت کہتے ہیں آپ. یا آپ کہیں گے ان درخت 8 سیب دارت. ٹھیک. ان درخت 8 سیب دارت. من 8 خودکار دارم. چلے. ان درخت 9 سیب دارت. وہ درخت 9 سیب رکھتا ہے. 9 سیب دارت یعنی 9 سیب رکھتا ہے. ان پسر 10 مداد دارت. یہ لڑکا 10 پینسل رکھتا ہے. مداد یعنی پینسل. ان پسر 10 مداد دارت. یہ لڑکا 10 پینسل رکھتا ہے. اب آ گیا لطفاً توجہ کنید. ٹھیک. اب وہی والا کل جو فعل کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، آج پھر اسی فعل کو ایک مرتبہ اور مرور کرتے ہیں، دہراتے ہیں اور آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ افعال کس طریقے سے بنتے ہیں، افعال کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک. کل میں نے کیا بتایا تھا کہ کوئی بھی فعل ہو وہ مصدر سے، خاص طور سے فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ ہاں مصدر سے بنایا جاتا ہے. سب سے پہلے مصدر ہوتا ہے. مصدر جو کسی فعل پر دلالت کرے، جو کسی فعل کو بتائے. ٹھیک. فارسی زبان میں مصدر کی پہچان دن یا تن ہے. دن یا تن. جس کلمے کے آخر میں دن اور تن ہے اور اس سے دوسرے فعل بنتے ہیں اس کو مصدر کہتے ہیں. اس کی پہچان لو، سمجھ جاؤ کہ وہ مصدر ہے. جیسے کل بتایا تھا گفتن. گفتن. ٹھیک. اس کے بعد بتایا تھا دیدن. ٹھیک. ایک میں تن ہے، ایک میں دن ہے. میں نے بتایا تھا کہ مصدر سے فعل ماضی مطلق بنایا جاتا ہے. کیا بنایا جاتا ہے؟ فعل ماضی. ماضی مطلق لکھ دیتا ہوں. ٹھیک. ماضی مطلق. ماضی مطلق اس فعل کو کہا جاتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اوپر دلالت کرے، کسی کام کے ہونے کو بتائے. ٹھیک. ماضی مطلق سیدھے سیدھے مصدر سے بنایا جاتا ہے. بالکل آسان ہے. کیا کرنا ہے؟ مصدر کے آخر سے نون حذف کر دینا ہے. کیا کریں گے؟ مصدر کے آخر سے نون حذف کر دیں گے. مصدر کے آخر سے نون حذف کر دیں گے. ماضی مطلق بن جائے گا. جیسے گفتن سے نون گراؤ گے تو کیا بنے گا؟ گفت. دیدن سے نون گراؤ گے تو کیا بنے گا؟
ٹھیک ہے، بن گیا. یہ ابھی پہلا صیغہ ہے واحد غائب کا. اس کا صیغہ ہے. باقی 5 صیغے اور رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہر فعل میں 6 صیغے ہوتے ہیں. ہر فعل میں 6 صیغے. ہاں، 3 غائب کے، 3 حاضر کے، 2 غائب کے، 2 غائب کے، 2 حاضر کے، 2 متکلم کے. ٹھیک، تو 3 دنا کے 6 ہو گئے. غائب، حاضر، متکلم، اور ان تینوں میں سے 2. تو یہ گفت پہلا صیغہ ہے واحد غائب کا. دید پہلا صیغہ ہے واحد غائب کا. باقی اور 5 صیغے وہ اب مصدر سے نہیں بنیں گے، وہ یہ پہلے والے صیغے سے بنیں گے. جی، یہ واحد غائب ہے. جمع غائب بنانا ہے تو اسی گفت کے آخر میں نون دال لگا دو. ٹھیک، تو یہ ہو جائے گا جمع غائب کا. یا لگا دو، ہو جائے گا واحد حاضر گفتی. ٹھیک، یہ دال لگا دو، ہو جائے گا جمع حاضر گفتید. میم لگا دو، ہو جائے گا واحد متکلم گفتم. یہ میم لگا دو، ہو جائے گا جمع متکلم گفتیم. گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم. دید، دیدند، دیدی، دیدید، دیدم، دیدیم. گفت، اس نے کہا. گفتند، ان سب نے کہا. گفتی، تم نے کہا. گفتید، تم سب نے کہا. گفتم، میں نے کہا. گفتیم، ہم سب نے کہا. دید، دیدن دیکھنا. دیدن دیکھنا، لیکن ماضی جب بن گیا دید اس نے دیکھا. دید اس نے دیکھا. دیدند ان سب نے دیکھا. دیدی تو نے دیکھا. دیدی تم سب نے دیکھا. دیدم میں نے دیکھا. دیدیم ہم سب نے دیکھا. ٹھیک، یہ سمجھ میں آ گیا. اچھا، اب ایک اہم چیز جو آپ کے درس میں آ رہی ہے، ٹھیک، اس کو بتا دیں. ابھی آپ کے کتاب میں جو درس آنے والا ہے اس میں ایک فعل آیا ہے، فعل مضارع. فعل فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو موجودہ زمانے یا آنے والے زمانے میں کسی فعل پر دلالت کرے. مضارع میں 2 زمانہ ہوتا ہے، حال موجودہ اور آنے والا، دونوں. ٹھیک، فارسی زبان میں فعل مضارع کیسے بنایا جاتا ہے، کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، یہ بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا کوئی خاص قاعدہ قانون نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے پہچانا جا سکے، کوئی قانون سمجھا جا سکے اور اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکے. ٹھیک، ہاں. تو یہ جو فعل مضارع ہے، کس مصدر سے فعل مضارع کیا آتا ہے، اس کو جاننے کے لیے 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں. یا تو آپ اہل زبان سے سنیں کہ اہل زبان کس مصدر سے مضارع کیا استعمال کرتے ہیں، یا پھر آپ جائیں لغت کی کتاب اٹھائیں اور لغت کی کتاب میں دیکھیں گے کہ کس مصدر سے مضارع کیا آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے ایک مصدر ہے، آگے بلیک بورڈ نہیں دکھ رہا ہے، اسکرین پہ کچھ ہے. ایک مصدر ہے خواندن. کیا ہے؟ خواندن. ٹھیک، خواندن یعنی پڑھنا. خواندن یعنی پڑھنا، یہ مصدر ہے. اگر اس سے ماضی مطلق بنانا ہو تو کیا کریں گے؟
نون کو حذف کر دیں گے تو کیا بچے گا؟ لت کیوں آ گیا؟ خاند، خاندن ہے، خاندن، خاندن سے، خاندن سے خاند. خوب، یہ تو ہو گیا ماضی. خاند اس نے پڑھا، خاندن ان سب نے پڑھا، خاندی تو نے پڑھا، خاندید تم سب نے پڑھا، خاندم میں نے پڑھا، خاندیم ہم سب نے پڑھا. اب یہ جو فعل مضارع ہے، مصدر خاندن سے فعل مضارع کیا آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ ٹھیک، اس کو سمجھنے کے لیے اہل زبان سے معلوم کرنا پڑے گا، یا پھر لغت کی کتاب میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. یا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقہ کوئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. ہم بھی یہاں آپ کو طریقہ نہیں بتائیں گے، ہم خالی صیغہ آپ کو سمجھائیں گے. خاندن سے فعل مضارع کا پہلا صیغہ آتا ہے می خاند. کیا آتا ہے؟ می خاند. یہ پہلا صیغہ ہو گیا. می خاند وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. می خاند وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. یہ پہلا صیغہ ہو گیا. باقی 5 صیغے کیسے آئیں گے؟ ویسے ہی جیسے ماضی میں آتے تھے، خالی علامتیں بڑھانی ہے. نون دال بڑھا دو گے جمع غائب کا ہو جائے گا. یہ بڑھا دو گے واحد حاضر کا ہو جائے گا. یہ دال بڑھا دو گے جمع حاضر کا ہو جائے گا. میم بڑھا دو گے واحد متکلم کا. یہ میم بڑھا دو جمع متکلم. می خاند، می خاندند، می خاندی، می خاندید، می خاندم، می خاندیم. کیا کہ می خاند، می خانند، می خاند، می خانند، می خانی، می خانید، می خانم، می خانیم. می خاند، می خاندند، می خانند آتا ہے. می خاند، می خانند، می خاند، می خانند، می خانی، می خانید، می خانم، می خانیم. یہ دال جو ہے میخان، میخاند. اب یہ اگر بڑھائیں گے آپ تو یہ بڑھانے سے یہ علامتیں آپ کو بتائیں گی کہ کون سا صیغہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مضارع میں کیا ہے؟ ابھی دیکھیں ادھر آپ اپنی کتاب میں ایک بار دیکھ لیں تو آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا. یہاں دیکھیں او می خاند، او می خانند. اب یہ یہاں والا جو ہے یہ پہلا صیغہ. دیکھیں نون دال تو ہے آخر میں، لیکن پھر یہ دال نہیں ہے، جبکہ پہلے صیغے میں ہے. جب پہلے صیغے میں دال ہے تو دوسرا صیغہ جب آپ بنائیں گے تو یہ دال حذف نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ خالی علامتیں بڑھانی ہے نا، لیکن اس میں دیکھو حذف ہو گیا ہے. نیچے سے دیکھیں آپ، اوپر سے نہیں. کہاں سے؟ نیچے سے آپ کو دیکھنا ہے. دیکھیں او می خاند ہے نا، او می خاند. اب کیا آنا چاہیے تھا؟ نون دال بڑھانا چاہیے، می خاندند آنا چاہیے تھا. لیکن می خاندند جانتے کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نون دال بڑھا دیں گے یہ دال کے بعد تو ماضی کا جو ہے جمع غائب کا، ماضی کا اور اس کا دونوں برابر ہو جائے گا، ایک ہی جیسا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہاں کیا تھا؟ خاند، نون دال بڑھا دیا خاندند.
یہاں بھی کیا ہو جائے گا؟ می خاندن، اور اتنا ہی فرق ہوگا. تو وہ ہو جائے گا ماضی استمراری. کیا ہو جائے گا؟ ابھی یہ آپ لوگوں کے لیے سخت لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. بہرصورت تو یہ اصل میں جو طریقہ ہے یہ ایک کلی طریقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلا اگر اس کہہ رہے مطلب اس ایک طریقے پہ سارے آ جائیں گے نا ورڈس، اسی جی پہ جی فٹ سارے ہونا آ چاہیے. جائیں گے، لیکن یہاں پہ ابھی جو مثال ہم نے دی ہے یہ خاندن سے، یہاں جو کتاب میں آپ کے ہے یہ صرف دوسرا صیغہ جو ہے یہ قاعدے کے تھوڑا الگ ہے، باقی سب وہی رہے گا. یہ اس میں جو ہے علامتیں تو رہے گی، لیکن اس دال کو حذف کر کے پہلے صیغے کا، جیسے می خانت میں جو دال ہے اس دال کو پہلے ہٹانا پڑے گا. می خانت، می خانی، می خانند، می خانی، می خانید، می خانم، می خانیم. دیکھیں جب پہلے صیغے میں می خانت آ گیا نا، می خانت دکھ رہا ہے کتاب میں، یہ پہلا صیغہ ہے، ٹھیک. اور قاعدہ ہم نے کیا بتایا کہ باقی کے 5 صیغے جو بنتے ہیں وہ اسی پہلے صیغے سے بنتے ہیں، ٹھیک. کیسے؟ یہ علامتوں کو بڑھایا جاتا ہے، نون دال یا یہ دال میم اور یہ میم. تو اگر اسی قاعدے کے مطابق 5 صیغے اور بنائے جائیں تو وہ کیا بنے گا؟ می خانت سے بنے گا می خاندند. کیا بن جائے گا؟ می خاندند، می خاندی، می خاندید. تو یہ ایک اور فعل ہے جس کو کہتے ہیں فعل استمراری. کیا کہتے ہیں بابو؟ فعل استمراری، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مکمل نہ ہونا. اگر جو فعل تبدیل ہوتا جائے گا تو وہ بھی چینج ہوتا جائے گا لاسٹ میں. نہ علامت تو نہیں بدلے گی، علامت تو رہے گی. دیکھیں جو علامتیں ہوتی ہیں صیغے کی وہ علامتیں یہاں پر ہیں، لیکن کیا ہے پہلے سے کچھ حذف کر دیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ پہلے صیغے میں جو چیز تھی ٹھیک اس کو ویسے ہی محفوظ نہیں رکھا گیا، خالی علامتیں نہیں بڑھائی گئی ہیں کہ پہلے صیغے کے آخر میں خالی علامتیں جوڑ دی گئی ہوں اور صیغہ بن گیا ہو. نہ، پہلے صیغہ بنایا ہم نے، اس کے بعد دوسرا صیغہ اس میں کچھ تبدیلی کی گئی. تو یہ تو نہیں مستقبل و ماضی حال کے حساب سے جو ہے چینج ہوگا ایسے کر کے؟ نہ سب میں چینج نہیں ہوتا ہے. یہ جو ابھی افعال پڑھنے جا رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے فعل مضارع. فعل مضارع فارسی زبان کا سخت ترین فعل ہے. یہ فعل بہت مشکل ہے. اس فعل کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو ساری مشکل حل ہو جائے گی فعل کی. باقی چونکہ تمام افعال کے بنانے کے قاعدے اور طریقے ہیں، آپ تمام افعال کو قاعدے اور قانون کے مطابق بنا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک. لیکن فعل مضارع بنانے کا کوئی خاص طریقہ اور قاعدہ قانون نہیں ہے، اس لیے فعل مضارع کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. فعل مضارع کو سمجھنے کے لیے فارسی زبان کا کوئی شخص، فارسی زبان والوں کی زبان دیکھنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس مصدر سے فعل مضارع کیا استعمال کرتے ہیں. سماعی ہے، کیا ہے؟ سماعی. اہل زبان سے سننا پڑے گا یا پھر لغت کی کتاب میں جا کر کے ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ لغت کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ کس مصدر سے فعل مضارع کیا آتا ہے. تو بصورت میں آپ کو صرف یہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہا تھا کہ یہ جو طریقہ بتایا ہے علامتوں کو بڑھا کر کے صیغہ بنانے کا، ٹھیک، وہ یہاں فعل مضارع میں کیا ہے؟ علامتیں تو بڑھیں گی، ایسا نہیں کہ علامت نہیں بڑھے گی، اس لیے کہ علامت ہی صیغے کی پہچان ہے. علامت نہیں رہے گی تو صیغہ کیسے پہچانیں گے؟ لیکن
جب دوسرا سیغہ بنائیں گے تو پہلے سیغے میں کچھ تبدیلی لائیں گے، جو دال ہے اس کو حذف کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ می خانت تھا تو اب می خان دال کو ہٹا دیں گے اور پھر نون دال بڑھائیں گے تو می خانند ہو جائے گا، ٹھیک؟ می خانت، می خانی، یہ جو پہلے والا دال ہے وہ نہیں رہ جائے گا، پہلے سیغے میں جو دال ہے تو اب کیا ہو جائے گا؟ می خاند تھا، دال ہٹا دو کیا لے گا؟ می خان، تو می خانند، می خانی، می خانید، می خانم، می خانیم ہو جائے گا، سمجھ میں آیا؟ اس کو سمجھنا تھا، نہیں تو پتہ چلا کہ آپ یہ دال کو رکھ کر کے اور علامتیں بڑھا رہے ہیں تو یہ بجائے فعل مضارع ہونے کے فعل استمراری ہو جائے گا، جبکہ دونوں میں فرق ہے، یہ دوسرے زمانے کو بتاتا ہے، یہ دوسرے زمانے کو بتاتا ہے، آپ کہنا کچھ چاہتے تھے ہو گیا کچھ اور، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اس فرق کو سمجھے کہ ابھی جو مصدر خواندن ہے جو ابھی آپ کی کتاب میں آیا ہے جس کو پڑھنا ہے، ابھی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ فعل مضارع ہے اور جتنے بھی افعال ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پہلا صیغہ بنایا جاتا ہے کس سے؟ ہر ایک کا طریقہ ہے، باقی جو 5 صیغے ہوتے ہیں وہ پہلے صیغے سے ہی بنتے ہیں، پہلے صیغے کے آخر میں علامتیں بڑھاتے ہیں اور صیغہ بنتا جاتا ہے، نون دال بڑھا دیں گے جمع غائب کا بن جائے گا، یہ بڑھا دیں گے واحد حاضر کا بن جائے گا، یہ دال بڑھا دیں گے جمع حاضر کا صیغہ بن جائے گا، میم بڑھا دیں گے واحد متکلم کا بن جائے گا، یہ میم بڑھا دیں گے جمع متکلم کا بن جائے گا، لیکن یہاں فعل مضارع میں خواندن سے، ٹھیک ہے، جب صیغے بناتے ہیں تو پہلے صیغے کا جو دال ہے اس کو کیا کرتے ہیں مولانا؟ حذف کرنا پڑتا ہے، می خاند، ٹھیک، می خانند آئے گا، نہیں آئے گا می خاندند، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دال کو حذف نہیں کریں گے تو فعل مضارع اور فعل استمراری یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ایک ہو جائیں گے، تو آدمی کیسے سمجھے گا کہ یہاں کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، مضارع کہنا چاہتا ہے یا استمراری؟ تو اس لیے یہاں پر ایسا کیا گیا ہے کہ دال کو حذف کریں گے پہلے صیغے سے اور اس کے بعد پھر اس میں علامتیں بڑھائیں گے، صیغہ بنتا جائے گا، اس کو یاد کر کے آپ لوگ آئیے گا، می خاند، می خانند، می خانی، می خانید، می خانم، می خانیم، یا او می خاند، آنا می خانند، تو می خانی، شما می خانید، من می خانم، مامی خانیم، یہ اس طریقے سے، ٹھیک؟